تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں دو گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے، زبردستی توڑ کر کے مسجد میں شامل کریں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ نے گرجا گھر کو ہاتھ لگایا تو آپ کو کوڑ کا مرض ہو جائے گا۔ تو ولید بن عبد الملک ذرا سرکش تھا، جدی قسم کا آدمی تھا، لیکن مسلمان تھا، عقیدے کا پکا تھا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے تمہارے گرجا گھر کو ہم توڑیں گے اور کس طریقے سے ہم کو برس کا اور کوڑ کا مرض ہوتا ہے۔ چنانچہ توڑ کر کے اس گرجا گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا کہ آپ کے پیش روؤں نے یہ ناانصافی کی اور ہمارے گرجا گھر کو توڑ کر مسجد کے اندر شامل کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کمیٹی بچھائی اور کمیٹی بچھا کر کے تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ تحقیقات کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے گرجا گھر کو توڑا گیا تھا، توڑ کر کے مسجد کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق کر لی تو تحقیق کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس گرجا گھر کو مسجد سے الگ کر دیا جائے، جو جتنی جگہ گرجا گھر کی تھی اس کو الگ کر دیا جائے اور حکومت کے پیسوں سے اس کو تعمیر کرا دیا جائے۔ آج ہو سکتا کیا ایسا؟ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، پولیس ان کی، حکومت ان کی، اقتدار ان کا، آج دنیا کے اندر ناانصافی کا دیکھیے بول پا رہا ہے، انصاف کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس روایت کو جس کو میں روایت کر رہا ہوں، ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، میں بیان کروں گا، وہ واقعہ بیان کر کے یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ کاندھلا کے اندر ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہاں ایک زمین کا تنازع تھا۔ وہ تنازع کیا تھا؟ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے مندر کے لیے، اور مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے مسجد کے لیے ہے یہ زمین۔ دونوں میں تنازع اتنا بڑھا کہ خون خرابے کی جنگ و جدال کی نوبت آ گئی۔ پریشان ہو گئے سب لوگ کہ کہیں اس کی وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے، جنگ و جدال نہ ہو جائے۔ انگریزوں کا دور تھا، انگریز لوگ کتنا بھی خراب تھے لیکن انصاف کے تقاضوں کو وہ لوگ پورا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر امن تھا، ہندوستان کے اندر امن تھا، چین تھا، سکون تھا۔ اتنی بدامنی جو اس وقت بدامنی ہے، حق و انصاف کے جو ہے تقاضوں کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا، انگریزوں کے دور میں یہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ بزرگ جو تھے، انگریز عدالت نے، جج نے کہا کہ بھائی تم لوگ لڑائی جھگڑا مت کرو، خون خرابہ مت کرو، جگہ جگہ کی جگہ رہ جائے گی، تم لوگ خون خرابہ کر کے کیوں چین کو سکون کو غارت کر رہے ہو؟ تو ایسا کرو تم دونوں کسی ایک آدمی پر تیار ہو جاؤ اور وہ آدمی جو گواہی دے دے، جو بات کہہ دے، اسی کو تم دونوں مان لینا۔ تو دیکھیے ہندوؤں کا دیکھیے کیسا جذبات ہے، انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، مسلمان بزرگ کا، اور مسلمانوں نے بھی اسی بزرگ کا نام لیا۔ تو عدالت سے اس کے نام سمن جاری ہوا کہ آپ آ کر کے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ زمین کس کی ہے، ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے۔ ہندوؤں نے دیکھیے مسلمانوں پر بھروسہ کیا اور مسلمان تو خوش ہو گئے، کیسا بھی یہ ہمارے آدمی ہیں، ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہمارے بارے میں ہمارے جو ہے جذبات کا خیال کریں گے، تو وہ مسلمان خوش ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ بزرگ کسی صورت میں شریعت کے خلاف نہیں بول سکتے، ان کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ خیال تھا۔ چنانچہ عدالت کے اندر اس کو بلایا گیا تو اس کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے جب کمرے کے اندر قدم رکھا، عدالت کے اندر قدم رکھا، تو جج کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے۔ تو جج بھی انصاف پسند تھا، منصف تھا، اس نے بھی برا نہیں مانا۔ اس نے کہا حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی گواہی پر، آپ کی شہادت پر جنگ و جدال رک سکتا ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ آپ بتا دیجئے، اس پر انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا، دونوں فریق مان لیں گے۔ تو بزرگ نے فوراً کہا یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ ہم آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمان بلا وجہ لڑ رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ اسی وقت 400 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے یہ اسی وقت اعلان کیا کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اور ہندو لڑ رہے تھے، اب مسجد کو ہم لوگ تعمیر کریں گے۔ یعنی نو مسلم لوگوں نے
اسی وقت اعلان کیا کہ ہم لوگ اس کی جگہ پر مسجد کو تعمیر کریں گے۔ یہ حق و انصاف کی دیکھیے برکت کہ انصاف کے تقاضوں کو جب پورا کیا گیا اور اس بزرگ نے انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کے گواہی دی، شہادت دی، تو 400 ہندوؤں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ تو میں نے چند مختصر واقعات بتائے، ورنہ اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات جس کو میں اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں کہہ کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت جس کو حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، ابن ماجہ یہ دونوں حدیث کے نام ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ کیا نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اس کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ پڑھی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ کیا فرمایا کہ بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہو، نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت جس کو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ یہ نقل کی ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے، 3 قسم کے قاضی ہوتے، یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور 2 قاضی جہنم کے اندر جائے گی۔ کون؟ وہ قاضی جس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، تحقیق کر کے اور معاملے کو سمجھ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاضی تو جنتی ہے۔ اور دوسرے قاضی کے بارے میں فرمایا معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، معلوم ہوتے ہوئے اس نے غلط فیصلہ کیا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرے قاضی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو علم نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے شریعت کے خلاف اس نے فیصلہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ یعنی 3 قاضیوں میں سے پہلا قاضی جس نے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور 2 قاضی جنہوں نے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر سورہ نساء کے اندر فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ اگر حق و انصاف تمہارے خلاف بھی ہو، یعنی تم جج ہو، قاضی ہو اور تمہارے خلاف فیصلہ جا رہا تو تم اس کو کرو۔ تمہارے خلاف بھی فیصلہ جائے، تمہارے والدین کے خلاف فیصلہ جائے یا تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف فیصلہ جائے تو تم یہ کام کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم دوست ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، غلط فیصلہ تو بھی کر دو۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے سورہ مائدہ کے اندر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ تم کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے، عدل سے نہ روکے۔ یعنی دوست سے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اگر دوست ہے تو چاہے غلط فیصلہ اس کے حق میں تم کر دو، ایسا مت کرو، بلکہ تمہارا دوست ہو، عزیز و اقارب ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے خلاف فیصلہ جائے تو خلاف فیصلہ کرو۔ اور اگر تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، اچھا بیٹا آج موقع ملا ہے گواہی دینے کا، میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا، تو میرا دشمن ہے، تجھ سے میری لڑائی ہے، دشمنی ہے، تو ایسے موقع پر اس کے خلاف اگر گواہی تم اگر دو گے تو تم مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ دشمن ہے جب بھی دشمن کو بھی، دشمن کے خلاف بھی جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت اور جھوٹا جو ہے ناانصافی کا معاملہ مت کرو۔ دشمن ہے تب بھی انصاف کرو، دوست ہے تب بھی انصاف کرو۔ دوستوں کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی تم حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور اگر دوست ہے، دوست کے خلاف بھی گواہی دینے کی ضرورت پڑی تو گواہی دو۔ دشمن بھی اگر ہے اس کے حق میں گواہی دینے کی ضرورت پڑے اس کے حق میں گواہی دو۔ بارے کبھی یہ مضمون اتنا طویل ہے جس کو ہم نے مختصر وقت میں لپیٹنے کی کوشش کی، سمیٹنے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس مضمون کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو بارے کب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی جب ضرورت پڑے، دوست کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی گواہی دینا، دشمن کے حق میں گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی گواہی دینا۔ تو بارے کب حق و انصاف کو آج قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نا انصافی کا بول بالا ہے،
عدالتیں بھی حکومت کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں. حکومت کو تو اپنی حکومت کا، فوج کا، طاقت کا غرور ہے، لیکن یہ غرور ٹوٹے گا ضرور. یہ غرور ہمیشہ رہنے والا نہیں. بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، ان کے غرور کا اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، ان کو بے نشان بنا دیا، بے نام و نشان بنا دیا. آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان